السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ بات کریں گے وہ تمام دوست احباب جو عمان کے ذریعے یا بحرین کے ذریعے یا کسی بھی دوسرے ملک کے ذریعے جہاں سے فلائٹ اوپن ہے سعودی عربیہ کے لیے اور وہ سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں۔ آج 26 مارچ ہے، عمان میں جمعہ کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 28 مارچ سے لے کے 8 اپریل تک جو ہے وہ نائٹ کا لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے اور نائٹ میں جو ہے نو موومنٹ بین ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ عمان میں کرونا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ کیسز بڑھتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ فلائٹ آپریشن بھی معطل کیا جائے اور عمان میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن بھی کیا جائے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا پلان کیجئے گا، کیونکہ عمان کے ذریعے یا بحرین کے ذریعے سعودی عربیہ جو جانے والے ہیں وہ اتنا سستا نہیں ہے۔ عمانی ریال میں جو اگر بات کریں یا پاکستانی روپوں میں بات کریں تو منیمم 2 لاکھ روپیہ تو کہیں نہیں گیا، یعنی 1.5 سے 2 لاکھ کنفرم ہے۔ نارملی ہو سکتا ہے 50 سے 80 ہزار کے درمیان ہم جو ہے وہ سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں واپس۔ آج کل جو ہے عمان میں پہلے آپ کو وزٹ ویزا لینا ہے جو کہ نارملی پرائز اس کی بہت کم ہے، لیکن مارکیٹ میں جو ہے نا بارگیننگ کے بعد اور بلا 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 اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ مہنگا ملے گا۔ پھر ہوٹل کوارنٹائن 14 دن کے لیے ہے، نارملی 7 دن کا ہے، اس میں بھی 9 دن لگ جاتے ہیں، ایسا 8 ساڑھے 8 9 دن۔ اور جو لوگ وایا عمان سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ 14 دن کا کوارنٹائن ہے، 15 دن کے لیے ان کو ہوٹل میں رہنا ہوگا اور کرونا کا ٹیسٹ بھی ہوگا ملک سے آنے سے پہلے ادھر ایئرپورٹ کے اوپر آ کے، اور 15ویں دن جو ہے کوارنٹائن کے بعد اسی ٹیسٹ کے اوپر آپ فلائی بھی کر سکیں گے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ صرف وہی لوگوں کو اجازت ہے، انہی لوگوں کو اجازت ہے جن کے پاس آلریڈی ویلڈ ویزا ہیں اور ان کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس سعودی عربیہ کا بطاقہ ہے، لیبر کارڈ ہے، بطاقہ شخصیہ ہے، صرف انہی کو اجازت ہے، فریش ویزا والوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں چیک کیجئے گا اور عمان کے آنے والے دنوں میں کچھ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں، چینجز ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ فل لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اگر ہوٹل میں رہ رہے ہوں تو آپ کو کنٹینیوس کرنا پڑے گا، اور کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مکمل لاک ڈاؤن اور فلائٹ آپریشن بند ہوتا ہے تو بھی آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو جب تک فلائٹ آپریشن بحال نہیں ہوتا تب تک آپ کو عمان میں ہی رہنا پڑے گا۔ آپ کو اپنا وزٹ ویزا بھی رینیو کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تو فری میں کر دے، لیکن کیا ہے کہ رہائش کے کھانا پینے کے جو خرچے ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اکارڈنگلی جو ہے پلان کیجئے، اور ہماری جو پرسنل اتنی وقت تو نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہماری بات مان لیں یا یہ بات بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ آگے رمضان بھی آنے والا ہے، رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بزنس بھی نہیں ہوتا مارکیٹ میں، ہر کوئی زیادہ ٹائم جو عبادت میں دیتا ہے، تو عید کے بعد تک کا جو انتظار کریں، کیونکہ 17 مئی تک تو سعودی عربیہ نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن جو ہے بہت سارے ممالک سے بند رہے گا۔ تو 17 مئی کے بعد جو ہے جب اوپن ہو جائے گا، اور امید ہے کہ اگر کرونا کے کیسز میں کافی زیادہ کمی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ 17 مئی سے پہلے ہی سب کچھ اوپن کر دیا جائے، بحال کر دیا جائے۔ تو باقی فائنل ڈیسیژن آپ دوست اب آپ کا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یا ویزا ایکسپائری کا مسئلہ ہے، دیگر اس طرح کے کوئی بھی ایمرجنسی، وہ تھوڑا رسک لے سکتے ہیں۔ باقی جن کے ویزا ویلڈ ہیں، جن کو 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے، ان کو تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے، 1 آدھ مہینہ زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے بہتری آ جائے اور آپ بحفاظت اپنے کام پہ، اپنے بزنس پہ واپس چلے جائیں۔ اور اس بندہ نہ چیز کی اس بات کا برا مت بنائیے گا، جو میرے خیالات ہیں میں نے صرف وہی ظاہر کیے، کوئی ہم فتویٰ نہیں لگا رہے پائیں، کیونکہ ہلکی سی ادھر ادھر کی بات کر دو کہتے ہیں تو کون ہے تو میں کون، یہ وہ۔ ہمارا بھائی ایسا کوئی پلان نہیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، جو چیز پازیٹیو ہے اس کو پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو کو اگنور کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔